آج کل سائنسی دور ہے، جانتے ہیں لوگ کہ جب کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اس میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے. اگر شافٹ کا سائز اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا، تو کچھ تھاؤزینڈ کا فرق ہوتا ہے. اگر زیرو کلیئرنس ہو جائے تو مشین جام ہو جائے گی اور چلنا بند ہو جائے گی. اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اگر ٹالرنس ختم ہو جائے تو ازدواجی زندگی کی گاڑی جام ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے اور اچھی زندگی نہیں گزرتی. اس لیے کلیئرنس اینڈ ٹالرنس کا ہونا ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. چنانچہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے پھر دل بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ گھر کے ایک اچھے سربراہ بننا چاہتے ہیں، اچھے خامد بن کے وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو ڈانٹنا، بیوی کو ڈانٹنا، کرٹیسائز کرتے رہنا، یہ اچھی عادتیں نہیں ہوتی. تحمل مزاجی سے آپ کام لیں، آپ کی زندگی کے کام محبت والے ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی اولاد بیوی کی طرف سے بھی محبت کا ریسپانس ملے گا. یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لینا یا غصہ آ جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ غصہ کمزوری کی علامت ہے. آپ اگر غور کریں تو بیمار کی بجائے نہ صحت مند کی بجائے بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے. مرد کی بجائے عورت کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، اور جوان کی بجائے بوڑھے کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے. کمزوری کی علامت ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر صاحب میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، اس کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اب اونچا سنائی دیتا ہے، اس نے کہا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، اس نے کہا بڑھاپا ہے. اب جب ہر بات پہ اس نے کہا بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے تو بوڑھے کو غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات پہ آپ کہہ رہے ہیں بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. تو اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. یہ جو آپ نے اتنی سی بات سے غصہ کر لیا نا، یہ بھی بڑھاپا ہے. تو جلدی غصہ کرنا کمزوری کی دلیل ہے. اس لیے اچھے خامد وہ ہوتے ہیں جو جلدی غصہ نہ کریں، بلکہ گھر کے معاملات کو ذرا دیکھیں، سمجھیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں محبت کے ساتھ، کہ جس سے سب خوش ہو جائیں. غصے کے اوپر بات چلی تو ایک بات اور سناتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست تھے کاروباری، میں ان کے دفتر میں ایک مرتبہ گیا تو انہوں نے اپنی دیوار کے اوپر سامنے والی پہ ایک فقرہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، ڈونٹ لوز یور ٹیمپر ہیئر وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو فائنڈ اٹ فار یو، کہ یہاں پہ تم غصہ نہ کرو، ہمارے پاس فرصت نہیں کہ ہم اسے آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائیں. پھر ایک اور جگہ ہم نے انگریزوں کی آبادی میں اس سے بھی مزاح کا خیز بات پڑھی. وہ یہ تھی کہ ہر بندے نے اپنے دروازے کے اوپر نہ فقرہ لکھ کے لگایا ہوا تھا. ایک نے لگایا ہوا تھا an old fisherman lives here with the catch of his life، کہ ایک پرانا مچھیرا جو ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مچھلی جو پکڑی اس کے ساتھ رہتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا اپنا انداز ہے. لیکن اور آگے گئے تو اس سے بڑا ایک عجیب فکرہ تھا کہ وہاں ایک انگریز نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ نیور مائنڈ مائی ڈاگ، میرے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیویئر آف مائی وائف، میری وائف سے بچ کے رہنا. ہم نے کہا بھائی اس کو بیوی نے خوب ستایا ہوگا، اس نے گھر کے دروازے پر اتنا بڑا لکھ کے لگایا ہوا ہے.
کہ میرے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری بیوی سے ذرا محتاط رہنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ازدواجی زندگی اچھی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصہ زیادہ نہ کرے، بلکہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ انسانی زندگی ہے، مختلف حالات آ جاتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے۔ تو ان حالات میں سے کامیابی کے ساتھ وقت کو گزار لینا، یہی بندے کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ان بندے کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوست یار سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ یہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس نے گھر والوں کو خوش رکھا ہوا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے اللہ کی نظر میں، اور اگر گھر والوں کو خوش نہیں رکھا ہوا تو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی مثال سمجھائی کہ دیکھو میں وقت کا نبی ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے اچھی زندگی گزارنے والا ہوں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامد کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیے۔ یہ زندگی ہمیں ملی اس لیے ہے، اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی بیویوں کو بہت محبت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے چینل الفلاح آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں۔